سورہ مسد جو کہ نزول کے حساب سے چھٹی سورہ ہے اور قرآن کی سیکوینس کے حساب سے وہ 111ویں سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کی ہے جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، اور اس پوری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کا کیا حشر ہوگا اور کس طرح سے اس کو آخرت میں دوزخ میں سزائیں ملیں گی اس بارے میں بتایا ہے۔ اور ایسا کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسا کیوں بولا اللہ تعالیٰ نے کہ اس انسان اور اس کی بیوی دونوں جہنم میں جائیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہ بہت چھوٹی سی سورہ ہے اور اس میں بہت ہی زیادہ ڈیپ ڈسکشن کی گئی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حساب لے گا جو لوگ اپنے ہی رشتوں میں مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ This surah is dedicated to one individual who is Abu Lahab and his wife. And اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا امپورٹنس رکھی ہے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت ریویل کر دی ان دو لوگوں کے لیے۔ What is the main reason? It's just that these two individuals, they have been used to create a standard for us to understand that these people, it could be anyone. آج ہماری زندگی میں اگر ہم دیکھیں کوئی دو ایسے لوگ ہمارے ایون بلڈ ونس جو ہوں، آپ کے لیے کبھی کبھی وہ اتنی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ ابو لہب، who was ابو لہب؟ ابو لہب was the relative of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم at that time. ابو لہب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اتنا خوبصورت اور اتنا اس کے پاس پیسہ تھا، دنیا کی ہر چیز، ہر آسائش اس کے پاس تھی، اور ابو لہب کا جو گھر تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برابر میں تھا بالکل، they were neighbors۔ تو ان لوگوں نے صرف اس وجہ سے کیونکہ خون قبیلے کا رشتہ تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دین کو پھیلا رہے تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے، تو اس وجہ سے انسان اب ہم لوگ نارمل اگر دیکھیں کہ دین کی تبلیغ صرف اس چیز میں نہیں ہے کہ جو مولوی آ کے ہمیں تبلیغ دینا شروع کر دیتے ہیں، صرف وہ نہیں ہے دین کی تبلیغ۔ دین کی تبلیغ کا مطلب ہے لوگوں کو دین اسلام کی طرف رغبت دینا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت دیتے تھے، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو اپنی انسلٹ فیل ہوتی تھی کہ ہم لوگ جس چیز سے، ہم جس قبیلے سے ہیں، ہم اتنے بڑے لوگ ہیں، ہمارے گھر کا ایک لڑکا یا ہمارے گھر کا ایک انسان یہ کس رستے پہ چل پڑا ہے، یہ کیا فالو کرنے لگ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ابو لہب اور ان کے دل میں بغض، کینہ، دشمنی، چڑنا کہ ہماری اس کی وجہ سے ناک کٹتی ہے اپنے خاندان کے لوگوں میں، لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا کس لڑکا کس رستے پہ ہے، یہ کیا کر رہا اور ہے۔ ان کی اس وقت کی جو آئیڈل ورشپنگ تھی اس چیز میں رکاوٹ آ رہی تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جو اس وقت کا دین چل رہا ہے اس کو کوئی ختم کرے۔ اینڈ لکنگ بیک ایٹ دا پریویس سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ میں ایک تو اللہ کی حمد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ وکٹری از کمنگ۔ ناؤ اف وی میک اے لنک بٹوین دا سیکوینس کہ جس طرح صورت اور آیت ریویل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کنیکشن کیوں بنایا؟ ایٹ دیٹ time Abu Lahab was the biggest obstacle and was the biggest challenge for Rasul sallallahu alaihi wasallam۔ وہ اور ان کی بیوی کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑتے تھے جس میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں یا ان کے راستے میں ایک obstacle نہ بنے۔ مشکل سے مشکلات کی طرف لے کے جانے والے ابو لہب اور ان کی بیوی تھیں اس ٹائم میں۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سیکوینس میں بولا ہے کہ when victory is coming, after that the surah that was revealed was Abu Lahab, and in this Allah Ta'ala is saying the biggest enemy of Prophet peace be upon him will be taken out of the way۔ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا، اور وہ ان کا punishment is very clear and very vivid that ان کے ساتھ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ جو کریں گے اس کا پورا بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں۔ اچھا، صرف یہ ہی نہیں ہے، ہم لوگ اگر دیکھیں کہ ابو لہب ہر چیز اس کو میسر تھی۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو مال سے آزماؤں گا۔ There is a surah also in the Quran where Allah Ta'ala is saying that one of his ways of punishing a person is through giving him more, giving him excessive of something that he already has, and it could be considered as a blessing when you're on the right path، مگر اگر آپ غلط راستے پہ ہیں تو وہی چیز آپ کی آزمائش بن جاتی ہے، آپ کی پنشمنٹ ایک رسپانسبلٹی بن جاتی ہے آپ کے اوپر۔
देखा जाए अगर, अबू लहाब had all the reasons to be praised in this world. He had a respected family background, he had wealth, he had money, he had a good name in the society, he was influential, and he was good looking also. So just accumulating all of these points, इन सारी चीज़ों से कोई भी इंसान आराम से बहक सकता है, मिसगाइड हो सकता है. अगर हम आज की ज़िंदगी में भी देख रहे हैं तो हमने अपनी लाइफ में अपने सराउंडिंग में कैसे लोगों को हमने अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है. हु आर दोज पीपल? हम लोगों के सराउंडिंग में हम लोग जो रोल मॉडल देखा जाए तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा रोल मॉडल, हमारे ट्रेंड मेकर, हमारी इन सब चीज़ों में कौन लोग होने चाहिए, ना कि वो लोग जो कि मतलब कहा जाता है कि आखिरी ज़माने के लोग जो होंगे उनके जो रोल मॉडल्स होंगे वो लोग होंगे जो सबसे ज़्यादा बदकार होंगे, जो सबसे ज़्यादा बुरे काम कर रहे होंगे, द सिनर्स. और आज हम लोग अगर इसकी रिलेशन देखें कैसे, तो हमारे रोल मॉडल्स जिनसे हम लोग बड़े ज़्यादा इम्प्रेस हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो कौन है? हमारे मूवी स्टार्स, हमारे फैशन ब्लॉगर्स, हमारे फैशन इंडस्ट्री के लोग, हमारी वो. अब इन सब को देखा जाए मूवीज़ में डांस हो रहा है, ये सब वो चीज़ें हैं जो जहन्नुम की क्वालिटीज़ बताती हैं. और शैतान के फैलाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं, शैतान की साजिशों वाली चीज़ें जो हैं वो हैं ये सब कि आप बुरे. तो आपका रोल मॉडल जो कि एक बिल्कुल नफीस, एक बिल्कुल पाक दामन, जो इंसान जो कोई हराम में मुर्तकिब ना हो, वो इंसान होना चाहिए आपका रोल मॉडल. और हमारे रोल मॉडल होते हैं कि हम लोग बॉलीवुड स्टार्स को फॉलो करते हैं, हम लोग हमारी ट्रेंड्स जो सेट हो रहे हैं ड्रेसिंग स्टाइल के, हम लोग किसको फॉलो करते हैं, हम लोग अपने ड्रेसेस को किस तरह से कैरी करना चाहिए, हम लोग वो ट्रेंड्स फॉलो कर रहे होते हैं, हम लोग हॉलीवुड बॉलीवुड इन की शॉर्ट तरफ. हमने रोल मॉडल उन लोगों को बना लिया है जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं और जो कि शैतान का काम कर रही हैं. जिनको एक्चुअली मना किया गया हुआ है कि इनको फॉलो नहीं करना. तो दुनिया में हम लोगों को ये सब चीज़ें अपने आपस में मिल रही हैं. ये एक छोटी सी सूरह में अल्लाह ताला ने सिर्फ अबू लहब और उसकी बीवी के बारे में नहीं बताया, ये अल्लाह ताला ने बताया है कि तुम्हारे पास ऑब्स्टिकल्स क्या क्या होंगे लाइफ में. वो ऑब्स्टिकल्स, वो रिलेशंस जो तुम्हारी लाइफ के They can अंदर be है, from your close family members also, And from your 100%. close-knitted people, the people with whom you share your bloodline. And मुझे इससे एक बात याद आई, I don't know if you know this, I read this somewhere that when you think of evil or when you think of a devil, do not assume or do not expect the devil to be ugly looking or to be negative or to be like a beast. Instead, you should expect devil to be disguised in the most influential and impressive ways, be that by looks, by money, by his power in the society, anything like that. जो चीज़ें आसानी से इंसान को मिसगाइड कर लें, उसी शक्ल में शैतान आपको पाया जाएगा या आप उसको उसी के थ्रू मिसगाइड कर सकते हैं लोगों को. which people think the worldly possessions, the things that are important in this world can easily misguide humans and believers. अगर आपको अपने ईमान का तगाज़ा लगाना हो या आपको अपना देखना हो कि आपका ईमान किस तरह कितना मजबूत है, तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आप अपने दिल को, ये आपका सेल्फ एनालिसिस है कि आप अपने दिल को देखें, अपने आप को खुद एनालाइज करें इस चीज़ को कि आपका दिल किस तरफ ज़्यादा माइल होता है. क्या आपका दिल जो है वो पैसे की तरफ माइल होता है बहुत, क्या आपका दिल जो है वो हर दफ़ा लग्जरीज़ और इन सब चीज़ों की तरफ जाता है, या आपका दिल आपको रोकता है इन चीज़ों से और इस तरफ लेके जाता है. तो अबू लहब एक एक्सट्रीम रिच इंसान, खूबसूरत तरीन, उसके पास हर चीज़ है, लोग, फॉलोअर्स, एवरीवन वाज देयर. तो अब आप एक बात सोचें कि जब आपके पास फॉलोअरशिप होती है, जब आपके पास लोग फॉलो करने वाले होते हैं, जब आपके अगेंस्ट कोई दूसरा फॉलोअर रेज होता है, तो आपके दिल में बुराई पैदा होती है. And then an insecurity that they might replace you and they will replace your power, your status in the society, everything. तो उस डर से, उस खौफ से कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एक नया रिलीजन फैला रहे हैं, वही ख़ानदान के लोग, वही उनका खून उनका एनिमी बन गया, उनकी वाइफ और वो खुद. सूरह को इस तरह से बयान किया हुआ है कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए. ना उसका माल ही उसके काम आया और ना उसका कमाया हुआ सामान. वो अनकरीब भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी जो लकड़ी धोने वाली होगी, मतलब जो कि
جہنم کا ایندھن ہوگی, جو فیول ہوگی جہنم کا, جو اسے اور اگنائٹ کرے گی. ایگزیکٹلی اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہوگی. اچھا تمہیں پتہ یہ جو لاسٹ آیات ہے یہ کس ریفرنس کس کانٹیکسٹ میں بولی گئی ہے؟ ابو لہاب اور ابو لہاب کی جو بیوی تھیں انہوں نے اپنے ریسورسز سے لے کے اپنی ایفرٹ سے لے کے اپنا ٹائم ہر چیز اس چیز میں لگا دیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح پروفٹ پیس بی اپون ہم کو ہیوملیٹ کر سکیں. اس ٹائم میں ابو لہاب کی بیوی کا ایک بہت ہی پریشیس نیکلس ہوتا تھا جو کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں اس کو ان کے خلاف استعمال کیا کہ انہوں نے وہ نیکلس بیچ دیا, اور اس کے تھرو جو بھی انہوں نے اس وقت کی کانسپریسی کی ہوگی, کسی کو بھی ان کو پیسے دینے تھے انہوں نے وہ کیا, اینڈ وہ بیچ کے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل کھڑی کی. تو یہ ریفرنس یہ آیات اس سینس میں اب اپلائی ہوتی ہے وین یو نو دا بیک اسٹوری کہ انہوں نے ایک اپنا ورلڈلی پوزیشن کو بیچ کے اپنی ایک خوبصورت اور اتنے پریشیس نیکلس کو بیچ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ یوز کیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی پنشمنٹ بھی ویسی بتا رہے ہیں کہ ان کے گلے میں ایک پھندا باندھ دیا جائے گا. Now this also puts light on the importance of having a righteous spouse. ایک ایسا انسان سے آپ جڑیں یا ایک ایسے انسان سے آپ شادی کریں جو کہ ٹھیک راستے پہ ہو, کہ اگر وہ انسان اچھا ہوگا تو اگر آپ کے اندر بھی کوئی بھی برائی ہوگی تو وہ اس چیز کو ختم کر دے گا, اور اگر آپ نے کوئی برا اسپاؤس جس کے اندر نیگیٹیوٹی ہے یا ایک برا انسان ہے تو وہ آپ کی اسی برائی کو ڈبل ملٹیپل کر دے گا. So this makes a lot of sense. Through just one surah we can apply it to so many different sectors of life. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کے اوپر جب بات کری, اس ٹاپک کے اوپر بات کری, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اپنے پارٹنر کو, جیسے بیوی ہے تو بیوی کو کیا چننا چاہیے, شوہر ہے تو بیوی کو کس طرح چننا چاہیے, اور مرد ہے تو مرد کو عورت کس طرح کی چننی چاہیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنے لیے جو معیار ہے وہ سلیکشن کیا ہونی چاہیے, وہ سلیکشن یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری بیوی خدا کے راستے میں چلے, جو خدا کے راستے کو فالو کرتی ہو. صرف یہ معیار سب سے امپورٹنٹ ہے جس کی بنا پہ آپ سلیکشن کرو شادی کی. ورنہ بہت ایک سمپل سی بات یا ایک بیسک سی چیز ہے کہ عورت کو پسند کس لیے کیا جاتا ہے, یا اسپاؤس کو پسند کس لیے کیا جاتا ہے, آدمی کو بھی کس طرح پسند کیا جاتا ہے. It works both ways. ہمیشہ سے پسند کا معیار یا تو خوبصورتی سے ہوتا ہے یا تو ویلتھ سے ہوتا ہے, ورلڈلی پوزیشنز کے تھرو. صحیح ہے. اب ان دونوں چیزوں میں, جو کہ ایسا نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے لائف میں, یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کا اسپاؤس یا آپ کی چوائس میں اس بندے میں آپ جو چاہتے ہو خوبیاں ہوں گی. Additionally, it should be there also. It should be there. But most importantly, what we should not negate is the goodness of that person as a believer, as a Muslim. کہ کیا ایک وقت کی نماز مس, ایسا تو نہیں انسان جو نماز مس کر دیتا ہو, جو واجبات مس کر دیتا ہو, جو اخلاقی طور پہ دین کے اخلاق کو پریکٹیکلی, دین جو ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک دین ہے جو پریکٹیکل وے میں ہے, ایک دین جو ہے جو پڑھنے نماز, اور ایک دین ہے ہمارے اخلاقی طور کا دین. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اخلاق ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مکروہ ہیں, حرام نہیں ہیں, لیکن ہمارا اخلاقی طور پہ جو دین کا فرض ہے وہ ہمیں اخلاقی طور پہ واجب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تبھی بولا ہے دیٹ اپنی کمپنی وائزلی چوز کرو, بی دیٹ اینی تھنگ. کمپنی کی اگر بات ہو رہی ہے, کمپنی کین بی ان اینی فیس. کمپنی آپ کی دوستوں کی کمپنی ہوتی ہے جو کہ کہتے ہیں چوز یور فرینڈس وائزلی. کمپنی آپ کے ماں باپ, آپ کی بہنوں بھائیوں سب کی ہوتی ہے. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی زندگی کا جو آپ مین ایک اسپین گزارتے ہیں وہ آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ آبویسلی گزارتے ہیں. تو اللہ اس چیز پہ فوکس کر رہا ہے کہ دا کمپنی دیٹ یو آر چوزنگ فار اے لائف ٹائم شوڈ بی وائز, اٹ شوڈ بی اے وائز چوائس. کہ اگر آپ اللہ نہ کریں, گاڈ فاربڈ, اف یو گیٹ ود اینی رانگ پرسن, تو وہ آپ کے اندر آپ کے ساتھ مل کے آپ کو بھی برا بنا سکتا ہے. یہ چانسز ہیں. اور اس کی امپورٹنس اگر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں, اللہ تعالیٰ ہر چیز سے امپورٹنٹ ماں باپ کا ایک رشتہ ہے, بہن بھائیوں کا ایک رشتہ ہے, ہر رشتہ ایک الگ جگہ پہ. لیکن سب سے امپورٹنس اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ رشتہ میاں بیوی کا ہی, اور سب سے نازک رشتہ بھی میاں بیوی کا ہی کیوں بنایا ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف اللہ تعالیٰ کو ماں باپ کی تکلیف سے زیادہ تکلیف اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کے جھگڑے کی تکلیف ہوتی ہے. تو
یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اتنی امپورٹنٹ بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ماں باپ پہلے نہیں بھیجے تھے. اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک کپل بھیجا تھا, شاید آدم اور بی بی ہوا. تو اس ریلیشن شپ کو کتنا صحیح ہونا چاہیے, اور وہ اس کی امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہے کہ اگر برائی میں جاؤ گے تو دوسرا انسان جو تم نے چنا ہوگا, اگر وہ تمہیں برائی سے روک نہیں رہا, جو کہ دین کا ایک فریضہ ہے کہ برائی سے بچو اور برائی سے بچنے کا حکم دو, یہ آپ کے رولز اینڈ پلرز میں سے ایک پلر ہے دین کا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں کہہ دیا دیٹ میرج کمپلیٹس ہاف آف یور دین. سو یو نو دیٹ شوز ہاؤ مچ امپورٹنس اٹ ہولڈز اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو چوز دا رائچیس اسپاؤس. اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں پتہ ہے ابو لہاب کی بات ہو رہی ہے تو تمہیں پتہ ہوگا ابو جہل بھی تھے جو کہ ون آف دی اینیمیز آف پروفٹ پیس بی اپون ہم ہوتے تھے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو بھی اتنا مارجن دیا ہے. ڈو یو نو دس دیٹ ایک وقت تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی کہ جو قریش کے قبیلے کے سب سے اسٹرانگ لیڈرز ہیں, دو لوگوں میں سے ابو جہل اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ, اور رسول نے یہ دعا مانگی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے, تاکہ یہ دونوں ہی سب سے پاورفل لیڈرز تھے قریش کے. اینڈ اس کا آؤٹ کم یہ نکلا کہ پھر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. لیکن ابو جہل کو بھی اتنا مارجن دیا تھا اللہ نے کہ اگر اف ہی ہیڈ تقوی ان ہز ہارٹ, اگر ان میں اللہ کا تھوڑا سا بھی خوف ہوتا تو ہی ہیڈ اے پوٹینشیل آف بینگ اے بلیور. لیکن when we talk about Abu Jahl had no margin. He exceeded all limits of evil doing and everything that was considered wrong. جبکہ وہ خون تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے خاندان کے تھے. اب یہ ٹاپک اگر ہم بات کریں, ایک تو فرسٹلی دیٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو میری دا رائچیس پرسن. دس سورت sheds light on the importance of choosing the right person when it comes to marriage. Secondly, ابو جہل, تمہیں کیا لگتا ہے اس زمانے میں ابو جہل کا رول کون لوگ کیسے پلے کرتے ہیں, ہمارے ریلیٹیوز, ہمارے خاندان والے, اور کن میٹرز پہ؟ اگر وہ کوئی جائیداد کا مسئلہ ہو, پراپرٹی کا ایشو ہو, کسی کے پیرنٹس جب گزر جاتے ہیں اس دنیا میں, جو سبلنگز ہوتی ہیں ان کے بیچ میں جو ڈسپیوٹ کریٹ ہوتے ہیں, اور اس ڈسپیوٹ کی بیسس پہ لوگ کس حد تک پہنچ جاتے ہیں. آج کے زمانے میں یہ سب سے زیادہ ریلیٹیبل ایشو ہے جو کہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. اپنی زندگی میں نہیں تو لوگوں نے ایسے لوگ تو دیکھے ہوں گے جن کو یہ خاندانی ایشو آئے ہیں, جن کو اپنے پراپرٹی, اپنے حق کے لیے لڑنا پڑا, اور انہوں نے کیسے لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا. ریلیٹیوز, یو نو, وی کین اپلائی دا سیم تھنگ ہیئر آلسو. اگر آپ کی بیوی ٹھیک نہیں ہے تو وہ آپ کی بہن بھائی یا آپ کے ماں باپ کے خلاف آپ کو بھڑکا سکتی ہے. اینڈ دا وائس ورسا, کہ اگر آپ کا ہسبینڈ اچھا نہیں ہے تو وہ آپ کو کس طرح برے انفلوئنس میں ڈال سکتا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے, اکثر اوقات ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی اب جو ہے وہ آپ کے اپنے بچوں کے گھر کو, اپنے بچوں کی فیملی کو جو کہ انہوں نے شروع کی ہے اس کو خراب ہونے میں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوں کہ بھائی وہ صحیح راستے پہ چلیں, غلط راستے پہ نہ چلیں. وہ انکریج کرتے ہیں کہ چھوڑ دو, علیحدگی کر لو. برائی کی اگر بات کی جائے تو یہ تمہارے حق میں یا میرے حق میں برا ہے کہ میرے ماں باپ میری ہی شادی کے ریلیشن شپ کو خراب کرنے میں ساتھ دیں, بجائے اس کے کہ اس کو کیا ہے, گلٹ نہیں, یہ ایک دوسرے کی نفرت پیدا ہونی ہے نا, کہ ماں سوچتی ہے کہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے, پہلا بیٹا ہے, یہ بیوی کی طرف کیوں جا رہا ہے, یا بیوی اس کو اپنی طرف کنٹرول. ایک دشمنی پیدا کرنے والی چیز دیکھو, حسد جو ہے نا وہ کہیں بھی بلڈ ہو سکتا ہے. یا تو وہ پاور پہ بلڈ ہو سکتا ہے, اگر آپ پاورفل ہو تو آپ کی پاور سے حسد کیا جا سکتا ہے. اگر آپ خوبصورت ہو تو آپ کی اگر آپ کے پاس اقتدار ہے, آپ کے اقتدار کو چھینا جا سکتا ہے تو اس پہ حسد ہو سکتا ہے کہ بھائی ماں کے دل میں پیار محبت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ محبت اور پیار اتنا رکھو کہ میرے سے چیلنج نہ کرنے لگ جاؤ, میں ہوں وہ جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو اس پیار کے دیٹ کوڈ بی اندر پوائنٹ. یس, جیسے ہم نے کتنی دفعہ دیکھا ہے لوگوں کے جو یہ ایشوز ہوتے ہیں, ہم اگر گاؤں میں بھی دیکھ رہے ہیں, ولیجز میں جو یہ آنر کلنگ ہوتی ہے وہ کس بیسس پہ ہوتی ہے کہ بھائی نے اپنی بہن کو مار دیا یا والد نے اپنی بیٹی کو مار دیا. یہ ایگو اور یہ ایک
جو ہماری ایک ورلڈلی چیز ہے جو کہ ہمارے دین کا پارٹ بالکل نہیں ہے. دس از اے کلچرل تھنگس دیٹ وی ہیو لرن. آل آف دیز تھنگس آر دا کلچرڈ ریلیجن دیٹ وی ہیو لرن. وی ہیو ناٹ لرن دی ریلیجن اٹ سیلف. تو یہ جو آنر کلنگ گاؤں میں جو کہ لوگوں میں اتنی دین کی نالج نہیں ہوتی, تعلیم حاصل نہیں کرتے, وہ لوگ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ جہالت کے وقت میں کرتے تھے. تمہیں یاد ہے لوگ زندہ بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے. ایسا اور ابھی بھی یہ ہوتا ہے گاؤں میں یا ولیجز میں, ابھی بھی ہوتا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ کیا ہو گیا, وہیں مطلب اس کو زندہ دفنانا ایک ایگزیکٹلی طرف تھا, لوگ اس کو زندہ پانی میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ مر جائے. ایگزیکٹلی آنر کلنگ کوئی بھی چیز ہو جائے, آپ خود بھائی اپنی بہن کو مار رہا ہے, والد اپنی بیٹی, مطلب ان سب سے کیا چیزیں دکھ رہی ہیں؟ ان سے قریبی خونی رشتے اور کون ہوں گے؟ ایک والد جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, جو آپ کے ہی حصہ ہے ایک, آپ اس انسان کو مار رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. سو یو نو دس شوز دیٹ ہاؤ ایون یور بلڈ لائن کین سم ٹائمز بی اے پنشمنٹ فار یو اینڈ کین بی دی بگیسٹ آبسٹیکل. اچھا یہ بات جو ہم لوگ کر رہے ہیں ایک, چلو ایک ایکسٹریم اینڈ کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, ایک ایکسٹریم اینڈ ٹچ کر رہے ہیں. اگر بیسکس کی طرف جائیں کہ اس کو ڈیلی لائف میں, اگر ہماری لائف میں کیا ہو سکتا ہے, کیا پاسبلٹی ہے, تو اس پاسبلٹی میں اگر دکھایا تو ہمارے اپنے گھر والے ہماری چھوٹی چھوٹی پازیٹیو چیزوں کو ڈیمیننگ وے میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی پازیٹیو ایفرٹس کو ایک ڈیمینر وے میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی فیملی میں, اپنے ہی لوگوں میں آپ تنگ ہونے لگتے ہو. آپ اپنے ہی لوگوں کے لیے بہتر سوچ رہے ہوتے ہو, لیکن آپ کے اپنے ہی لوگ اپنی زبان سے, اپنی اخلاق سے, اپنے رویے سے آپ کو اتنا ہرٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کسی غلط راستے پہ ہو. تو یہی ایک وہ چیز تھی جو رسول کو بتانے کے لیے کہ غلط طریقے سے وہ انفلوئنس کر رہے ہیں لوگوں کو, اس سے ہٹانے کے لیے رسول کو they were started hurting ایگزیکٹلی him. مطلب آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو ابو جہل کا رول جو ہے وہ یہی سارے لوگ پلے کر رہے ہیں. ان میں سے کون ہوا؟ وہی ایگزامپل جو باپ اپنی بیٹی کو مار دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے, وہی ابو جہل ہے آج کے زمانے میں. اور وہ انسان اور وہ لوگ جو کہ پراپرٹی یا یو نو بی اپنے دیٹ ہی اپنے لوگوں کے حصے کے لیے حاصل کرنے کے لیے کس لمٹ تک چلے جاتے ہیں کہ لوگ مرڈر کرا دیتے ہیں اپنے فیملی ممبر کو یا کو. یہ سب کون ہے؟ یہ سب ابو جہل ہی ہیں آج کے زمانے کے, جو کہ برے کام کر رہے ہیں اور جو کہ اچھے یا جو بیسک ایتھیکل چیزیں ہیں دنیا میں, یا جس کا حق ہے, اگر آپ کسی کا حق مار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑی کیا کیا چیزیں اگر ہم پڑھیں تو کسی کا حق مارنے کی کیا کیا پنشمنٹ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے, اور کتنی بڑا گناہ ہے یہ جو کہ لوگ بہت آسانی سے لے لیتے ہیں. اچھا اس کے لیے صبر بہت ریکوائرڈ ہے, انسان کے اندر پیشنس اور صبر بہت ریکوائرڈ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا دین میں دیکھا جائے کہ وہ انسان جس کو اپنی اصلاح کرنی ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ اس دنیا میں سب سے تنہا رہ جاتا ہے, تو حق کا جو رستہ ہے وہ آپ کو بالکل تنہا کر دیتا ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگ کے لوگ آپ کے ساتھ کس طرح سے ہیں, کیا آپ سب کی نظر میں بہت اچھے ہیں, تو یہ فکر کا پوائنٹ ہے, یہ بہت سوچنے کی پوائنٹ ہے کہ اگر آپ سب کی نظروں میں اچھے ہیں تو آپ کو اپنے دین اور اپنے ایمان پہ ڈاؤٹ کرنا چاہیے, کیونکہ حق پہ جو انسان ہوتا ہے اس کو ہر انسان پسند نہیں کرتا. اینڈ دین کمنگ بیک ٹو دا سیم تھنگ دیٹ وی ور انیشلی ڈسکسنگ, کہ آپ دنیا میں یہ نہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس برے انسان کے ساتھ برا کرے, نہیں, بیکاز دس پلیٹ فارم, دس دنیا, دس ورلڈ از جسٹ اے ٹیسٹ. اٹ ڈز ناٹ گیو یو, ایک کہتے ہیں نا جزا اور سزا کا سسٹم تو اس دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. جزا اور سزا تو آپ کو ہیئر آفٹر میں ہی ملے گی. تو ہم ان لوگوں کو دیکھ کر جو کہ برا کام کر رہے ہیں, اور وہ جو سارے ٹریٹس جو ابو جہل اور ان کی بیوی میں تھے جو ہمیں دکھتے ہیں آج کے زمانے میں, ان سے ہم کبھی بھی مس گائیڈ نہ ہوں, اور ان کو کبھی بھی ہم ایک فینٹیسائز یا ان کو ایک کیا کہتے ہیں رول ماڈل نہ بنائیں, بیکاز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس چیز کا آپ کو نہیں دینی ہے پنشمنٹ, مگر آخرت میں اٹس آل بینگ ریٹن ڈاؤن فار یو. دنیا میں بھی پنشمنٹ ملے گی, لیکن وہ پنشمنٹ آپ کو پنشمنٹ نہیں لگے گی, کیونکہ آپ اتنی مشکلوں میں اور اتنی برائیوں میں گھرے میں ہوں گے, جو آپ کے لیے یہی سزا ہے اس کی کہ آپ کے لیے وہ بری چیزیں ایک امیزنگ, ایک جنت کا ماحول بنائی ہوئی ہوں گی آپ کے آگے. یس, اینڈ الٹیمیٹلی لوگ یہ بھی بولتے ہیں نا کہ وہ لوگ تو اس سے تھے, اتنے برے تھے, ان کے ساتھ تو پوری زندگی ان کی آرام سکون سے گزری, ایون ان کے موت کے بعد بھی لوگوں کو اتنے مسئلے نہیں ہوتے. بٹ دا پوائنٹ وی آر میکنگ ہیئر از دیٹ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے آخرت کے لیے سیف
کر کے رکھ لیے. تو ایون if they have suffered no punishment in the دنیا, they surely will bear it in the hereafter.